ان کے پاس ایک جن آ کر قرآن پاک کی تعلیم ہی حاصل کیا کرتا تھا۔ آستانہ میں یہ رات کے وقت چوری ہو گئی اور موبائل بھی ساتھ تھا۔ چور آئے اور لے کر چلے گئے۔ کے بارے میں مشہور ہے کہ کرامت حق سچ کرامت، ان کی کرامات اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تاریخ معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک معجزہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم آستانہ عالیہ پیر کرامت علی شاہ کینچی پل مانا والا پر موجود ہیں۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تاریخ معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک معجزہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ میرے ساتھ دربار کے گدی نشین سید شہباز علی شاہ نظامی صاحب بھی موجود ہیں۔ کچھ دن قبل ان کا موبائل فون تھا، ان کا آئی فون تقریباً 1.5 لاکھ مالیت کا آئی فون تھا، اور ایک اور موبائل بھی ساتھ تھا۔ چور آئے اور لے کر چلے گئے۔ صبح جب انہوں نے دیکھا تو پریشان ہوئے کہ موبائل کدھر گم ہو گئے۔ انہوں نے تھانہ میں درخواست دی، میرے پاس بھی آئے، میں نے بھی خبریں بریک کیں، لیکن چوروں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر تھک ہار کر انہوں نے، ہم دربار شریف کے سامنے موجود ہیں، اس دربار پہ جو کہ ان کے دادا جان ہیں، پیر کرامت علی شاہ صاحب کا یہ دربار ہے، اور ان کے والد پیر سید ظفر یاسین صاحب بھی یہاں پر مدفون ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر آ کر دعا کی کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ گم ہو چکا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس کی کرامت ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان کو رات کو خواب آئی۔ خواب میں پیر کرامت علی شاہ صاحب جو ان کے دادا جان ہیں وہ ان کو ملے، اور انہوں نے بتایا کہ تم پریشان کیوں ہو، تمہارا موبائل جو ہے شیخو پورہ میں موبائل مارکیٹ میں پڑا ہے، اپنا جا کے لے آؤ۔ تو انہوں نے صبح اٹھ کر سب کو بتایا کہ مجھے ایسے خواب آئی ہے۔ خواب کے بعد انہوں نے 5-7 نوجوان جو تھے یہ موبائل مارکیٹ شیخو پورہ چلے گئے۔ وہاں پہ جا کر مختلف دکانوں پہ یہ پھر رہے تھے کہ اچانک ان کے بیٹے کی ایک دکان پر پڑے ہوئے اپنے ہی موبائل فون پر نظر پڑ گئی۔ تو انہوں نے دکاندار کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس ڈبہ پیک جو تھا ان کے پاس، کہ یہ موبائل تو ہمارا ہے، آپ نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے بتایا کہ 2 خواتین آئی تھیں اور ہم نے وہ شناختی کارڈ بھی ان کے کسی مرد کا لیا۔ تو انہوں نے وہ جب بتایا تو پولیس کے ذریعے وہ موبائل بھی ان کو مل گیا، اور انہوں نے وہ شناختی کارڈ بھی دیا۔ تو وہ مانا والا کے قریب یہ گاؤں ہے، نواں پنڈ، یہاں کے وہ رہنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ موبائل بھی ان کو مل چکا ہے، تو پولیس کو اطلاع دی تو مانا والا پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، 2 چوروں کو پکڑ بھی لیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے یہ خبر بریک کی تو بہت سے لوگ جو تھے وہ کمنٹس کر رہے تھے کہ پیروں کا موبائل کیسے گم ہو گیا، پیر تو خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم تو وہاں پہ جا کے اپنے من کی مرادیں مانگتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں، ان کی کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ میں کرامات ہوتی ہیں، اور یہ پیر کرامت علی شاہ صاحب کی بہت سی کرامات سامنے آ چکی ہیں۔ بڑا واقعہ ہے کہ جب یہ حیات تھے، زندہ تھے، تو ان کے پاس ایک جن آ کر قرآن پاک کی تعلیم ہی حاصل کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس دربار کے گدی نشین سید شہباز علی شاہ نظامی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ ان کا موبائل کیسے چوری ہوا اور یہ موبائل ان کو کیسے ملا۔ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز دوستو، احباب، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ رات کے وقت تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم تھا، واقعہ ہوا جو ہمیں سوئے ہوئے تھے، لیکن غفلت نیند ہوتی ہے وہ غالب تھی، اس لیے معلوم نہ ہو سکا، اور صبح جب اٹھے ہیں تو موبائل غائب تھے۔ پریشان بھی ہوئے، لیکن بزرگان دین کا تصرف ہوتا ہے، وہ دلوں پر اتنی پریشانی نہیں آنے دیتے۔ پھر بچہ جو تھا وہ پریشان ہوا کہ میرا اتنا مہنگا موبائل ہے جو میں نے اپنی محنت سے، اپنی پاکٹ منی سے جو خریدا ہے، لیکن وہ گم ہو گیا ہے۔
لیکن یہ بہت پریشان تھا. ہم نے تھانے بھی اطلاع کی, جو فرائض سے ادا کیے, لیکن موبائل نہ ملا. جو رات کو سرکار نے اپنے تصرف سے ایک رہنمائی عطا فرمائی کہ بیٹا پریشان نہ ہو, آپ کا موبائل مل جائے گا, آپ ایسے جاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اس مارکیٹ میں مل جائے گا. میں نے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا یہ وقت ضائع نہ کرو اور جاؤ اور ڈھونڈو, انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائے گا. میں بھی ساتھ تھا, اور ہم جب مارکیٹ میں پہنچے ہیں, ہم نے کافی جدوجہد کے بعد وہ موبائل اسی مارکیٹ میں سے مل گیا. یہ ان بزرگان دین کا تصرف ہے, وہ رہنمائی فرما دیتے ہیں. یہ جو ہمارے دوست احباب جو ہیں, وہ یہ ایسے غلو باتیں کرتے ہیں, ان کو زیب نہیں دیتی. یہ جو محترات سے ان کو اپنے خاندان کا عزت و وقار کے خیال رکھنا چاہیے. کسی کے بارے میں ایسے الفاظات نہیں بیان کرنے چاہیے, وہ یہ بزرگان دین ہوتے ہیں, انہوں نے اللہ کو منایا ہوتا ہے, اور ان کو عزت احترام کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سید شہباز علی نظامی صاحب دربار کے گدی نشین ہیں اور انتہائی نیک آدمی ہیں, اور یہاں پر ہر سال بہت بڑا عرس لگتا ہے. عرس مبارک کے موقع پر یہاں پر قرآن خوانی اور میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, محفل سماع بھی ہوتی ہے. پورے پاکستان سے بڑی بڑی دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں. ہر مہینے چھٹی شریف کا ختم بھی دلوایا جاتا ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ درباروں پہ جا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا, تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے. گدی نشین سید شہباز علی شاہ کے بیٹے سید شجیع علی نظامی صاحب, جن کا یہ موبائل فون تھا, میں ان سے کہوں گا کہ وہ موبائل فون بھی دکھائیں اور اس بارے میں وہ ہمیں کیا بتائیں گے. جی سر, یہ میرا فون ہے, ٹھیک ہے, جو چوری ہوا تھا. لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو کہا تھا کہ میرے پیر آپ ہیں, تو مجھے فون اپنے پیروں سے چاہیے. والد صاحب نے کہا تھا کہ تم ٹینشن نہ لو, تمہارا فون ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا, 24 گھنٹے کے اندر اندر مل جائے گا, اور وہ مل گیا. یہ معجزہ ہی ہے میرے پیروں کا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, آپ نے یہ موبائل آئی فون 1.5 لاکھ روپے مالیت کا یہ آئی فون ہے, اور مانا والا کی تاریخ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی کا موبائل فون چوری ہو گیا یا کوئی چیز چوری ہو گئی اور وہ تیسرے دن اس کو مل گئی ہو. تو یہ بزرگان دین کی, پیر کرامت علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ کرامت حق سچ کرامت, ان کی کرامات بھری پڑی ہیں. آگے میں آپ کو ان کا جو واقعہ ہے, وہ جن جو ان کے پاس آ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا تھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن ان کے پاس آتا تھا اور یہ قرآن پاک پیر کرامت علی شاہ صاحب جو ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی چیز جو تھی وہ ایک یہاں پہ ایک کھوہ ہوتا تھا, اس میں کنواں تھا, اس میں گر گئی. تو وہ پریشان تھے سب لوگ کہ یہ اب گر گئی ہے تو اس کو کیسے نکالیں. تو وہ جو جن تھا وہ کہنے لگا کہ استاد جی مجھے حکم کریں, میں نکال کے لے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کیسے نکال کر لے آؤ گے؟ اس نے کہا میں نکال لاؤں گا. تو وہ جن کو حکم دیا تو وہ فوراً گیا اور سوکھی وہ چیز جو بھی گری تھی, وہ کتاب تھی, وہ اس کو اٹھا کے تو لے آیا, اور وہ بالکل سوکھی ہوئی تھی پانی میں سے. تو پیر کرامت علی شاہ صاحب چونکہ اللہ کے بزرگ تھے, اللہ کے بندے تھے, ان کی آنکھیں جو تھیں وہ اللہ پاک نے ان کو دی ہوئی تھی, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ تم انسان نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو مجھے بتاؤ. تو وہ جن کا بچہ کہنے لگا کہ میں استاد جی میں جن ہوں, اور میں یہاں پہ جو تھا وہ جھوٹ بول کر آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا تھا. تو پیر کرامت علی شاہ صاحب کی کرامات جو ہیں وہ اور بھی بہت سی کرامات ہیں تو جن سے یہ تاریخ بھری پڑی ہے. تو میں سید شہباز علی شاہ نظامی صاحب سے بھی کہوں گا کہ ان کی کوئی اور جو کرامت ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. جی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا. سرکار پیر کرامت علی شاہ کے بے شمار کرامات ہمارے سرگزشت میں گزری ہیں, لیکن انہوں نے اپنے دورے میں بے شمار خلفاء اور مقتدین چھوڑے جو اب بھی اپنا فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی کرامت ہے. ایک ایسا ہی واقعہ تھا
کہ ایک लामा आया आपके पास तालीम हासिल करने के लिए। आप अपनी मशगूलात में मसरूफ़ थे, सुबह तहज्जुद, नमाज, इशराक, जो भी आप तालीमात देते थे, तो आप ऐसे ही अपने रोज़ों में मसरूफ़ थे कि वो लामा ने कहा कि आपने मुझे कोई करामत नहीं दिखाई। आपने फरमाया कि मैंने सुन्नत नबवी के अलावा कोई काम किया है? वो कहते नहीं, तो ये इससे बड़ी करामत और क्या होगी, जो मैंने सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इसलिए सुन्नत नबी पर पैरवी करना और इसी में अपनी हमारी आखिरत का सामान है। हाँ जी, बिल्कुल जैसा कि आपने बातें सुनी हैं, तो बुज़ुर्गान दीन की जो करामात हैं उनसे तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है। पीर करामत अली शाह साहब की बेशुमार किताबें हैं और इनके 200 के करीब खलीफे हैं जो मुल्क के तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं और दीन की तालीम जारी रखे हुए हैं।